نثار تیری گلیوں کے اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ السلام علیکم میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ اسٹیٹ ود ایڈوکیٹ عتیق الرحمان صدیقی۔ چے گیوارا نے کہا تھا کہ آپ انقلابی کو تو مار سکتے ہیں لیکن انقلاب کو نہیں مار سکتے۔ بالکل اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے ایسے ہی ہے کہ ایک انقلابی شخص جو کہ جسے 50 سال سے نہ صرف قوم جانتی ہے بلکہ پوری دنیا ہیرو کے طور پہ جانتی ہے، ایک مشن شروع کیا، سیاسی مشن، کہ پاکستان کو بدلنا ہے، نیا پاکستان بنانا ہے، تمام کرپٹ لوگوں کو شکست دینا ہے اور خاندانی نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، قبضہ گروپ سے پاکستان کو چھٹکارا دلوانا ہے۔ یقینی طور پہ وقت کے ساتھ اس نے جتنی محنت کی اور وہ وقت کے ساتھ وہ تحریک مضبوط ہوتی چلی گئی، اور جہاں 2013 میں ون آف دی بگیسٹ پارٹی بنی، وہ 2018 میں دی لارجسٹ پارٹی بنی، اور جس کی جڑیں پاکستان کے طول و عرض میں تمام چاروں صوبوں میں، اس کے علاوہ وفاق میں اور دوسری اکائیوں جس میں گلگت بلتستان اور کشمیر میں شامل ہے، عمران خان کا ڈنکا بول رہا تھا۔ اور پھر آج 2022 کے بعد جو رجیم چینج کانسپریسی امریکہ کے کہنے پہ امریکی دلالوں نے، امریکی ایجنٹوں نے پاکستان میں کیا، عوام کو اب ساری حقیقتوں کا وقت کے ساتھ پتہ لگ گیا، اور عوام جو 10 اپریل کو عمران خان کے ساتھ نکلی تھی، وقت کے ساتھ اس کی تعداد میں بڑھتے بڑھتے اب تمام پولز میں یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان 90% سے زیادہ، اگر فرد واحد کو دیکھا جائے 90% سے زیادہ فیمس شخص، اور اس کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کم از کم 70 سے 80% مقبول ہے پورے پاکستان میں ایوریج کے طور پر۔ اور یقینی طور پہ یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو 8 فروری کو الیکشن آ رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے پرفارم کرے گی۔ 8 فروری کو ایک سنہری موقع پاکستان عوام کے لیے ہے، امریکی غلامی سے نجات کا، امریکی ایجنڈوں سے نجات کا، مغرب کے دلالوں کو شکست دینے کا، 99% عوام کے تمام ریسورسز پر قبضہ کرنے والے بد کرداروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، ملک کے غداروں سے، چوروں سے، لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے ملک کو جنگلستان، لوٹستان، بدماشستان، افغانستان بنانے والوں کو شکست فاش دینے کا۔ تو پھر پاکستانیوں نکلو پاکستان کی خاطر، عزم عالی شان کی خاطر، بچا لو خود کو، بچا لو اپنے آنے والی نسلوں کو ووٹ کی طاقت سے، کیونکہ آپ پاکستان ہے، پاکستان آپ سے ہے۔ اس پہ میں مزید عرض کرتا چلوں کہ مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن کا جو گہما گہمی ہے پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو گو کہ پہلے کی طرح نہیں ہے، اور تمام پارٹیاں سوائے پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے جلسے بھی کر رہی ہے، اپنے ریلیز بھی کر رہی ہے، اپنے جھنڈے بھی لگا رہے ہیں، اپنے بینرز بھی لگا رہے ہیں، اپنے فلیگز بھی لگا رہے ہیں، اپنے فلائی اوورز بھی تقسیم کر رہے ہیں، یعنی کہ جو آزادی ان کو حاصل ہے بلکہ اسٹیٹ کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک پارٹی جس کا سربراہ عمران خان ہے، جسے ہر طرح سے کرش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے مذموم مقاصد 2 سالوں میں ناکام ہوئے۔ سب جرنلسٹ اور یہ بکاؤ مال جو تھے، جو کہ لفافہ صحافی ہیں، وہ 2 سال سے کہہ رہے تھے نہ عمران خان ہوگا، نہ پاکستان تحریک انصاف اگلے الیکشن لڑے گی، اور یہی ثابت ہوا۔ یعنی کہ جو لنڈن پلان بنایا گیا تھا اس کو بھرپور طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جو حربے پاکستان میں استعمال کیے گئے وہ میں سمجھتا ہوں 76 سالوں میں نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف نارتھ کوریا میں ہو سکتا ہے، یا پھر USSR کے دور میں جب آئرن کرٹن تھا اس دور میں وہاں پر ہو سکتا ہے، یا پھر مسولینی کے دور میں فاشزم اٹلی میں تھی اس دور میں ہوا، یا پھر جرمنی میں جو ہٹلر نازism کا نعرہ لگایا اس دور میں اس کے اپنے مخالفوں کو ہٹلر نے جو کیا، وہ ایسے ہی دور تھے جو پاکستان میں اس وقت موجود ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوا
کیا عمران خان کو کرش کر دیا گیا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کرش کر دیا گیا؟ آنسر نہیں۔ یقینی طور پہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کو مایوسی دلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ہر طرح سے، نو ڈاؤٹ کہ پورا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے ادارے عدلیہ بھی ان کے ساتھ ہے، اور جو لوور لیول سے لے کے سپریم کورٹ تک جو فیصلہ جات آ رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین دور تصور ہوں گے، اور جب تاریخ مورخ لکھے گا تو ان لوگوں کو اچھے ناموں سے نہیں، ان لوگوں کو برے ناموں سے لکھے گا، ان لوگوں کے کرداروں کو لعن طعن کرے گا، ان پہ لعنت بھیجے گا، اور جو کہ آج عوام ہماری بھیج رہی ہے، لیکن تاریخ میں بھی یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی گئی، ان سے بلہ چھین لیا گیا، اور ان کے جو لیڈران ہیں یا تو انڈر گراؤنڈ ہیں یا پھر بھرپور طریقے سے تحریک یا اپنی کیمپین نہیں کر سکتے، نہ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے، نہ ان کو ریلی نکالنے کی اجازت ہے، نہ ان کے ورکرز ڈور ٹو ڈور پراپر کیمپین کر پا رہے ہیں، نہ ان کے جھنڈے لگ رہے ہیں، نہ ان کے بینر لگ رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے اکراس پاکستان اس وقت پکڑ دھکڑ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ مجھے کسی شخص نے ابھی فون کیا، دوست ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ہے اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ نکلے گا، میں نے کہا آپ اپنا بتائیے کہ آپ کے حوصلے بلند ہے، تو اس نے واضح طور پہ کہا یقینی طور پہ ہمارے تو حوصلے بلند ہے، لیکن جس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کیا 8 فروری کو نکلیں گے؟ تو میں نے کہا آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی انہوں نے 9 اپریل کے بعد غلط کام کیے، یعنی کہ اینٹی ڈیموکریسی کام کیا، اینٹی کانسٹیٹیوشن کام کیا، اینٹی لا کام کیا، اینٹی فنڈامنٹل رائٹس کام کیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا گراف بڑھا ہے یا نیچے آ رہا ہے؟ تو آنسر سمپل یہی ہے کہ گراف بڑھ رہا ہے، اور یہ جو غلط کام کر رہے ہیں ان کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے، ان کے لیے کدورت بڑھ رہی ہے، اور عوام کا غصہ دوسری تمام پارٹیوں کے ساتھ، جن کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تمام بد کردار بد خماش دراصل ایک ہی ہیں، اور ایک ہی شخص ہے جس کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے، جس نے اپنا ہر کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ سب لمبی تحریر ہے، لمبی بات ہے، لیکن ہر چیز ایک شخص نے قربان کر دیا، جس نے سیاست میں 27 سال کی تاریخ میں نہ کوئی جائیداد بنائی ہے، نہ کوئی کاروبار لگایا ہے، نہ کوئی صنعت لگائی ہے، نہ اپنے بچے لے کر اپنی فیملی ڈائنیسٹی شروع کی ہے، نہ اس نے زمینیں خریدی ہیں۔ تو یہ شخص پورے پاکستانیوں کو دل میں بس گیا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو پاکستان کو تمام پرابلم سے نکال سکتا ہے، نجات دہندہ ہے۔ یہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ باہر کے لوگ ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ہے جو یہ تمام چیزوں کو سے بچا سکتا ہے پاکستان کو، اور یقینی طور پہ انشاءاللہ وہ بچائے گا۔ وہ جیل میں بھی رہ کے آزاد ہے، اور یہ لوگ جیل سے باہر رہ کے قید ہیں، عوام کی نفرتوں کا عطاب کا یہ شکار ہیں اور شکار ہوں گے۔ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ یقینی طور پہ 8 فروری سے قبل پاکستان کے دیانتدار ترین ہیرو عمران خان، جسے صرف پاکستان نہیں بلکہ جس کی فین دنیا میں 50 سال سے ہے، کو 3 غیر قانونی اور غیر اخلاقی سزائیں دی ہیں، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ ہماری جوڈیشری پر کلنک کا ٹیکہ ہے، جس نے ججوں نے کیا ہے ان پر کلنک کا ٹیکہ ہے کہ انہوں نے تمام جو قوانین ضابطہ فوجداری کے ہیں اس کو پسے پشت رکھ کے اس طرح کے غیر قانونی سزائیں دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے تو یہ معطل بھی ہوں گے اور عمران خان اس پہ بری ہو جائیں گے، لیکن اس میں عمران خان کی نہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 8 فروری سے پہلے یہ سزائیں دے کے ہم ان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، عوام کو پرووک کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے اور ان کے دوستوں نے یا ہم جیسے لوگوں نے یہ تمام چیزیں بتائیں عوام کو کہ آپ نے پرسکون رہنا ہے، آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور جس طرح کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اور آپ نے ڈیموکریٹک طریقے سے کانسٹیٹیوشن سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے 8 فروری کو ان تمام زیادتیوں کا، ان تمام چیرہ دستیوں کا بدلہ لینا ہے۔
اپنی ووٹ کی طاقت سے۔ یقین جانیے کہ ڈیموکریسی میں یہ وہ طاقت ہے جو تمام کو زیر کر دیتی ہے۔ اور میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے اپنی یادوں میں ہے، 1985 سے الیکشن میں دیکھ رہا ہوں، اور شروع سے ہی میں ایک پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور پالیٹکس میں میرے بھائی رہے، پھر میں بھی رہا، اور یہ ساری چیزیں دیکھی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی، پھر لا اس لیے پڑھا، پولیٹیکل سائنس اس لیے پڑھا کہ میرا عوام کو پڑھنے کا مقصد تھا، ریاست کو، سیاست کو پڑھنے کا مقصد تھا، قانون کو۔ تو میں نے اس چیزوں کو دیکھا اور پھر پڑھا بھی۔ 1985 کے الیکشن ہوئے، 88 کے ہوئے، پھر 90 کے، پھر 93 کے، پھر 96 کے، پھر 2002 کے ہوئے، پھر 2007 کے 8 کے ہوئے، پھر 2013 کے ہوئے، 18 کے ہوئے، اب 2024 کے ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی الیکشن نہیں ہوا کہ عوام خود اتنی زیادہ بیتاب ہے بدلہ لینے کے لیے ووٹ کی طاقت سے، کہ پورا سوشل میڈیا کروڑوں لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ اور یہی اصل طاقت ہے عمران خان کی، کیونکہ اب یہ 60-70 کا دور نہیں رہا، یہ 2024 کا دور ہے۔ پہلے تو آپ کنٹرول کر سکتے تھے نا، کیونکہ ایک پی ٹی وی یا ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، ہم نے کہا بڑی طاقت آ گئی الیکٹرانک میڈیا، لیکن وقت نے ثابت کیا یہ ساروں کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، خرید لیا۔ اس وقت جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے مالکان ہیں وہ کاروباری ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے پیسہ کمایا کرپشن کے ذریعے، اور ان کو پیچھے کنٹرول کر رہے ہیں غیر جمہوری طاقتیں جو کہ امریکی ایجنٹ ہے، اور ان سب سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، ان پہ کنٹرول کر لیا۔ لیکن تھینکس ٹو سوشل میڈیا کہ مارک زکربرگ جیسے لوگوں نے، ایلان مسک جیسے لوگوں نے اس سوشل میڈیا کو اس طرح فلورش کیا تقریباً 15 سالوں میں۔ اس وقت سوشل میڈیا اصل میڈیا ہے جس میں لوگ ان ٹچ رہتے ہیں، اور یہ جو روایتی رہ گئے پرنٹ میڈیا والے یا پی ٹی وی والے، ریڈیو پاکستان، الیکٹرانک میڈیا، یہ سارے بیک ڈراپ میں چلے گئے، نہ ان کو کوئی سنتا ہے، نہ ان کی اوقات ہے، کیونکہ عوام اتنا شعور رکھتی ہے کہ جب کوئی غلط بول رہا ہوتا ہے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اپنے چند ٹکوں کے لیے اپنی ذات کو بیچ رہے ہیں، اپنی سول کو بیچ رہے ہیں، اپنی ٹروتھ کو بیچ رہے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستانی بے شمار ہیں جو وطن سے محبت کرتے ہیں، جان بھی دے سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ جان بھی دے سکتے ہیں، اور اس لیے ہم اس پرخطر راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور جو یہاں پر کھل کے نہیں بول سکتے تھے، انہوں نے پاکستان، اپنی مادر وطن کو چھوڑنا کو قربان کرنا پڑا، باہر چلے گئے۔ کسی کو شوق نہیں جو ہر چیز اسٹیبلش ہو یہاں پر چھوڑ کے جانا، وہاں جا کے جو زبردست کام کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا اس وقت عوام کی طاقت ہے، پوری دنیا میں سوشل میڈیا دیکھا جاتا ہے، اور میں، آپ، بے شمار لوگ جو کہ روایتی جرنلزم میں نہیں تھے، اب ہم سارے جرنلسٹ ہیں۔ جس کے پاس یہ شیشہ ہے، یہ موبائل ہے، وہ بول سکتا ہے، وہ لکھ سکتا ہے، اپنی آواز عوام تک پہنچا سکتا ہے۔ تو ان تمام طاقتوں کی وجہ سے ان کو شکست یقینی طور پہ نظر آ رہی ہے۔ جتنے بھی پولز ہو رہے ہیں اس میں ان کو شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے جتنی کوشش کر لی، آپ یہ دیکھیے کیا ہوا، کانٹر پروڈکٹیو ہوا۔ یہ سارے جتنے اسٹیپس لیے گئے اس سے تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھتی گئی، اور ان کی جو ہے نا مقبولیت ختم ہوتی چلی گئی، اور آج یہ حال ہے کہ ان تمام ان پارٹیوں کو ہر طرح کی سپورٹ ہے۔ یعنی کہ جو چاروں پروونس کی غیر آئینی یعنی کہ ناجائز حکومتیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ غیر آئینی ناجائز حکومت ہے، ان تمام کے ہوتے ہوئے تمام اداروں کو، ایجنسیوں کے، ان کی مل کر بھی یہ لوگ دبا کر بھی پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اور انشاءاللہ آپ مضبوط رہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جو 22 میں الیکشن ہوئے تھے صوبائی اسمبلی کے پنجاب میں 20 سیٹوں پہ، باوجود یہی سارا وہ اس وقت بھی تھا، کنٹرول کیا گیا، لیکن 20 میں سے 16 جو پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی۔ کیونکہ میں ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے الیکشن کو ریگ کرنا۔ انہوں نے جو پری پول ریگنگ کی تھی، یعنی کہ تاریخی بدترین کر لی، الیکشن ڈے پہ بھی کر لے، لیکن جو ووٹس ہیں نا اس کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے ساتھ کھڑا ہے، اپنے حلقے میں پوری طرح سے ووٹوں کا پیرا دے گا، نہ صرف صبح سے لے کے شام تک، بلکہ فارم 45 لے کر اناؤنس کر کے، اور اس کے بعد آر او آفس تک اس کا پیچھا کیا جائے گا، اور جب تک آر او اس کو ڈکلیئر نہیں کرے گا ریٹرن کینڈیڈیٹ، انشاءاللہ پیرا دیں گے، میں بھی دوں گا،
آپ بھی دیجیے گا، آپ اپنے فیملی ممبرز کو بتائیے کہ آپ ایک جہاد سمجھ کے کیجیے، کیونکہ آپ کو ایک سنہری موقع ملا ہے 8 فروری کو۔ اگر ان باطل قوتوں نے آپ کو مینج کر لیا اور آپ لوگ کو مایوس کر کے گھروں پہ رہنے پر مجبور کر دیا تو یقینی طور پہ ان کے لیے رستہ کلیئر ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ مایوس نہیں ہونا، آپ نے اپنا فرض اولین سمجھنا ہے، آپ نے اس کو جہاد سمجھنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے یہ میرا جو ووٹ ہے نا اصل ویپن ہے، جس سے ان تمام باطل قوتوں کو، ان تمام اسٹیٹس کو قوتوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو، لٹیروں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، غداروں کو جو کہ مسلط ہو گئے ہیں آپ پر، یہ 1% ہے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کو شکست دینی ہے۔ اور ایک آپ کو گولڈن اپرچونٹی ملی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ انشاءاللہ پاکستانی عوام بھرپور تعداد سے 8 فروری کو نکلے گی اور ایک جہاد سمجھ کے نکلے گی کہ بیٹل فیلڈ ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے اور ان تمام کو شکست دینا ہے۔ آپ کو ابھی آپ نے دیکھا کہ جناب جو جیل میں ووٹنگ ہوئی ہے اس کے اناؤنس ہوئے، پورے پنجاب سے اناؤنس ہوئی ہیں، تمام جیلوں سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کی جو ہے نا 75 سے 80% ووٹس نکلے ہیں، باقی دوسروں کے 20% نکلے۔ چند جیلوں کا سے موازنہ کر دیں کہ مسلم جو راجن پور کی تھی اس میں سے تحریک انصاف کی جو سیٹ ووٹس ہیں 1130 ووٹس ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے صرف 215، یعنی کہ 90% پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری جیلوں میں جو کیا گیا، ایک جیل میں کیا گیا اس میں جو ہے پی ٹی آئی 327 جبکہ نون لیگ 23 تھی۔ اڈیالہ جیل جو کہ ملک کی سب سے بڑی جیل ہے اس میں 4500 پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے ہیں جبکہ 400 صرف نون لیگ کو۔ کہاں 4500 کہاں 400، آپ موازنہ کر لیجئے، باقیوں کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹک جیل میں 945 پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑے جبکہ نون لیگ کو صرف 40 ووٹ پڑے۔ تو یہی آپ سمجھو ریشو ہے پورے پاکستان میں، کے پی کے میں تو ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت آن میرٹ اگر دیکھا جائے تو ایک سیٹ بھی کوئی پارٹی جیتنے کے قابل نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جو غیروں کا صوبہ ہے، جو بہادروں کا صوبہ ہے، جو انڈیپینڈنٹ لوگوں کا صوبہ ہے، جو محب وطن پاکستانیوں کا صوبہ ہے، جو عقل مند باشعور لوگوں کا صوبہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے اس شخص کو پہچانا، عمران خان کو پہچانا اور ساتھ دیا کہ یہی پاکستان میں تبدیلی لا سکتا ہے، اور اس نے لے کر آیا ہے۔ وہ الگ پھر ڈسکشن شروع ہو جائے گی کہ اس نے ڈرون سے بچایا، اس نے کہا افغانستان میں آپ غلط جنگ لڑ رہے ہیں، اس نے امریکہ کو وہاں سے نکال دیا، پھر اس نے ڈرون بھی رکوایا، پھر اس نے یہ کہا ہم خودداری سے چلیں گے، ہم نے امریکہ کو کہا کہ ہم برابری کے سطح پہ ٹریڈ کریں گے، ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ یعنی کہ اس شخص نے جو کچھ کیا ہے سب کو معلوم ہے، جس کی وجہ سے اس وقت یہ جنگ ہمارے اشرافیہ اور عمران خان کی نہیں ہے، عوام کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ امریکہ کی ہے۔ عمران خان نے پوری جو پاکستان کی اشرافیہ اسٹیٹس کو پاور ہے، غیر جمہوری طاقتیں ہیں، غیرانی طاقتیں ہیں، یہ کرپٹ لٹیرے ڈائنیسٹیز ہیں، سب کو شکست دے دی ہے۔ اس وقت عمران خان کی جو آپ کے ذریعے جنگ لڑ رہا ہے وہ امریکہ سے لڑ رہا ہے، اور آلموسٹ امریکہ کو بھی شکست ہو گئی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں اس طرح کے کردار ادا کرتا ہے، اور 72 ملکوں میں جو تاریخ میں ہے کہ اس نے رجیم چینج کے ذریعے، کانسپریسی کے ذریعے رجیم چینج کی، اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں دیکھ لیں ارد گرد، ایران سے آؤٹ ہوا، افغانستان سے بھی آؤٹ ہو گیا، انڈیا میں پہلے ہی ان نہیں ہوتا، تو پاکستان ایک رہ گیا کسی طرح وہ پنجے گاڑنا چاہتا ہے۔ اور یہ سارے ٹاؤٹس، یہ امریکی ایجنٹس، یہ پورے اس وقت کالونی بنا کے امریکہ کے یہ جی رہے ہیں۔ ہم نے کالونی نہیں بننا، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، امریکہ سے بھی ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ان ٹاؤٹوں سے بھی، ان امریکی ایجنٹ سے، دو محاذ پہ ہم نے لڑنا ہے۔ اور انشاءاللہ 8 فروری کو میدان لگے گا، اور آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، آپ نے کس طرح اس کو گرپ کرنا ہے۔ آپ کے بس میں جو ہے پہلا آپ نے ووٹ دینا ہے، ووٹ کے بعد آپ نے ارد گرد لوگوں کو بھی ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو بھی ووٹ ڈلوا سکتے ہیں، رابطہ کریں، پرچیاں بنائیں 8300 کے 8300 کے ذریعے، ان کو جو ان پڑھ لوگ ہیں ان کو آپ ہیلپ آؤٹ کریں، اور پورا دن آپ ایک سٹرگل کریں اور دوستوں کو نکالیں اور پیرا بھی دیں۔
ڈیل کے بارے میں بتا دوں کہ عمران خان کو جس سے سزائیں دی جا رہی ہیں، پھر بشرا بی بی کے ساتھ انوالو کیا، عورتوں کو استعمال کیا، اور پھر نہ صرف نیب کیس میں، توشہ خانہ کیس میں ایک غیر شریک قسم کے کام میں پڑ گئے، یہ ضلالت کی حد تک چلے گئے اور اسلام کا مذاق اڑایا انہوں نے۔ یہ ڈیل کرنے کی اس کے ذریعے کوشش کی گئی، بشرا بی بی نے بھی انکار کر دیا اور انہوں نے کہا عمران خان سے بات کریں۔ عمران خان نے کہا میں ہرگز کوئی ڈیل نہیں کروں گا، نہ میں 3 سال کے لیے خاموش ہو رہا ہوں، اور جو بھی سارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہ آپ کو معلوم ہے۔ عمران خان نے بہت اچھا کیا کیونکہ عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ عمران خان عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انشاءاللہ ایسی کوئی ڈیل جو آفر کی جاتی ہے اس میں ناکامی ہوئی ہے اور ہوتی رہے گی۔ عدت کا کیس جو ہے انتہائی گھناؤنا گندا کیس بنایا گیا، یعنی کہ اس کو ہم زیادہ، میرا دل نہیں کرتا کہ اس پہ میں ویلاگ کروں، اس بارے میں ڈسکس کروں، لیکن ہلکا سا ضرور کرتا چلا جاؤں گا کہ عدت کا کیس پاکستانی اسلام کا شونسٹ چہرہ بے نقاب کرتا ہے۔ ایک چیز جس کا مکمل اختیار عورت کے بیان پر منحصر ہے، اس کو کچھ مرد مل کر گھسیٹ رہے ہیں، نہ کوئی عالم دین بولتا ہے نہ کوئی جج۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، باقی سب کو معلوم ہے، سب کو انہوں نے مینج کر لیا ہے، خرید لیا ہے۔ اور آخر میں وہ چند پوسٹ جو میرے دوست مجھ سے شیئر کرتے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، حسب معمول وہ شیئر کروں گا۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار بک جائیں گے، 1% چانس ہے، لیکن جمعیت کے امیدوار نواز اور زرداری کے ہاتھوں بک جائیں گے، اس کا 100% امکان ہے۔ وعدہ کرتے ہیں جن ہاتھوں نے خان کے نام پر کاٹا لگایا تھا انہی ہاتھوں سے خان کو سلامی دلوائیں گے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے جو سر باطل کے آگے نہیں جھکتے وہ ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ زنجیریں گرائیں گے نہیں، ہم زنجیریں توڑ دیں گے۔ یزید نے صرف 1 ووٹ مانگا تھا، امام نے پورا کنبہ قربان کر دیا، لیکن غلط بندے کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ ہے ووٹ کی اہمیت۔ آپ نے بھی غلط بندے کو نہیں ووٹ دینا۔ اپنے شعور کے ساتھ پاکستان کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ سائفر کی حقیقت کے بعد زرداری اور نواز شریف کو ووٹ دینا اسرائیل اور امریکہ کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اس سائفر نے سب کچھ بتا دیا کہ دھمکی دی گئی تھی، اور دھمکی امریکہ بہادر نے دی تھی، اور کس کے ذریعے یہاں پر رجیم چینج سازش ہوئی آپ سب کو معلوم ہے۔ جنرل باجوہ، نواز شریف، شہباز شریف، فضل الرحمان، یہ کلیدی کردار تھے۔ انہوں نے غداری کی ہے ملک سے، ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اور میں ضرور اس کو دہراؤں گا۔ انشاءاللہ خان کی حکومت آئی تو اس پہ ہم فوکس بھی کریں گے۔ گناہ ہے، ووٹ ضرور دیجئے، آپ کا ووٹ ساری گیم پلٹ سکتا ہے۔ اپنے آس پاس لوگوں کو بھی سمجھائیں، آپ کے گھر بیٹھنے کا فائدہ صرف اور صرف مفاد پرستوں کو ہوگا۔ آپ کا ہر ووٹ اس گندے، گھٹیا اور ظالم نظام کے منہ پر ایک زبردست تھپڑ ہوگا، اس لیے ووٹ ہر صورت میں ڈالیں۔ اس بار الیکشن نہیں، جہاد ہے ظالموں کے خلاف، اور آپ کا ووٹ آپ کا ہتھیار ہے۔ اتنا ڈرا چکے کہ اب خوف بھی ختم ہو گیا، نہ محبت، نہ عزت، نہ خوف، اب کیا کرو گے؟ یہ الیکشن پی ٹی آئی بمقابلہ امریکہ ہے، امریکہ، باقی یہ سب بکے ہوئے غدار صرف مورے ہیں۔ بڑے ووٹ ایم این اے کی پرچی پر سبز رنگ کی ہوگی، اور چھوٹے ووٹ یعنی کہ ایم پی اے کی پرچی سفید رنگ کی ہوگی۔ اپنے جو علاقے نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کا نام آپ جان لیجئے، ان کا جو سمبل ہے اس کا جان لیجئے، تاکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور باقی چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں۔ عدت کے حوالے سے بشرا بی بی نے عدت مکمل ہونے کے بعد نکاح ہونے کا قرآن پاک پر بیان حلفی دے دیا۔ بحیثیت مسلمان ہم اتنا گر گئے ہیں کہ ایک شخص گرانے کے لیے پورا سسٹم گر گیا ہے، پورے ادارے گر گئے ہیں، اور غیر اخلاقی حد کو بھی کراس کر گئے ہیں۔ ایک چال تم چلتے ہو، ایک چال اللہ چلتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہترین چال چلنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ تمام مسالک کا متفقہ فتویٰ ہے کہ نکاح عورت اور مرد کا آپس میں معاملہ ہے۔ جب عورت نے خود کہہ دیا کہ میری عدت پوری ہو گئی تو بات ختم۔ اس ملک میں حکم خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، علم خاموش، میڈیا خاموش۔ اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہے 92 کی پی ایل ڈی کی غالباً، اس پہ یہی کہا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو کہ اگر عورت کہہ دے دیٹ از مور دین سفیشینٹ، اور وہی عورت بہتر جانتی ہے اپنے ٹائم کا۔ عمران خان کا نکاح تو
ناجائز قرار دے دیا، اب اس نکاح کا کیا کرنا ہے جہاں 4 ماہ بعد ہی بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، لگتا کسی طوائف کے لونڈوں کو مل گئی ہے۔ قید کر کے پارٹی توڑ کے بلہ چھین کے 10 اور 14 سال کی سزا دے کر، بلکہ 7 سال کی اور سزا دے کر، طاقتور خوفزدہ شکست کا ڈر، اس لیے اب واپس کردار کشی پر آ گئے ہیں ڈفر۔ بغیرتوں نے آج ایک پاکیزہ جوڑے کے نکاح کو غیر قانونی قرار دے کر سیدھا خدا کو چیلنج کر ڈالا ہے۔ گھر جا کر اپنی بہن بیٹی کو کیسے منہ دکھاؤ گے بغیرتوں؟ اور آخر میں جو جسٹس شاہد جمیل نے کل استعفیٰ دیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے، یہ تیسرے جج ہیں۔ پہلے ان باطل قوتوں سے مقابلہ نہ کر کے تھک کے جسٹس اعجاز الحسن، جو کہ پوئنی جج سے، جو کہ کچھ مہینوں بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان بنا تھا، انہوں نے استعفیٰ دیا، پھر مظہر علی نقوی نے استعفیٰ دیا، پھر آج کل جسٹس شاہد جمیل نے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اور جو استعفیٰ دیا ہے اس میں جو شعر پڑھے ہیں تو وہ سارا کچھ کلیئر کر دیتے ہیں، وہی شعر آخر میں پڑھوں گا، اور وہ اشعار جو انہوں نے لکھے اپنے استعفے میں وہ دیکھ لیجئے کہ اتنے پڑھے لکھے لڑنے شخص نے جو لکھا ہے اسی کو فالو کر لیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ آزاد کی ایک آن ہے محکوم کا ایک سال، کس درجہ گراں سیر ہے محکوم کے اوقات۔ آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات۔ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔